بیٹا جہاد جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ جس منزل تک قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ تو اب ایسی ہے کہ اس کی بات کرتے بھی ہم ڈرتے ہیں، لوگ ہمارا گلا دباتے ہیں. نہیں، وہ تو سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. بہت بلندی ہے جہاں ہمارا کھڑا کرنا چاہتا. ایک دفاعی جہاد جو سر سید احمد سے شروع ہوا اور ساتھ ہی مولانا شبیر نعمانی معذرت کرنے لگے کہ مسلمان بیچارے کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تو بھکشو ہیں، درویش ہیں. جب لوگ چڑھائی کر کے آتے تھے ہمیں مارتے تھے تو رسول اللہ نے دفاعی جنگیں لڑیں. یہ بھی ایک نظریہ جو پڑھے لکھوں میں پھیل گیا. بڑے لوگ متاثر تھے کہ بہت اچھی بات ہے یار، دفاعی کیا جنگ ہوتی؟ وہ تو درندے بھی پرندے بھی دنیا کا ہر جاندار اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کرتا. وہ بھی کوئی خوبی کی بات ہے؟ خوبی کی بات اصلاحی جنگ ہے کہ دنیا میں خرابی ختم کرنے کے لیے جس علاقے میں بدماشی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہمارا علاقہ یا غیروں کا علاقہ، یہ ہے مسلحانہ جہاد. مسلمان اتنی فورس میں ہوں گے، جو حیثیت اب امریکہ نے اختیار کر لی نا، بے شک وہ کفر کے لیے، مگر ہونی مسلمانوں کی یہی چاہیے، سپریم پاور ہون دنیا میں، اور ساری دنیا پر نظر رکھیں کہ حکومت کرنی ہے تو آرام سے کرو. ہم دنیا میں ظلم اور فساد کسی خطہ میں برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں یہ ہوگا ہماری فوجیں بغیر کسی وجہ کے تمہارے علاقے میں گھس جائیں گی کہ فساد کیوں نہیں ختم کرنا. غیر مسلم رہو، نہیں جنت چاہتے بے شک اسلام قبول نہ کرو. اس لیے اسلام نہیں جبر کا حکم دیتا، نہ جہاد کا یہ کوئی حصہ. اس بارے میں آپ سنیں کہ امیر عبدالقادر الجزائری بہت مقابلہ کیا فرانسیسیوں کے، انہوں نے اپنے درویشوں کے ساتھ ناک چنے چبائے، آخر میں بیچارے جلا وطن ہوئے، پھر فرانس کی قید میں بھی رہے. مگر خود انگریز جو ہے نا لکھنے اب تازہ ان پر کتاب لکھی کہ یار عبدالقادر جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، کہ دشمن تھا مگر اتنا اصول پرست کہ جب دمشق میں وہ بیچارے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو یہاں 10,000 عیسائیوں کا ہجوم تھا جن کو مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا، اور قریب تھا کہ ان سب کو قتل کر دیں کہ ہمارے بندوں کو اتنا مار رہے ہیں ہم ان کے مار دیں گے. اس وقت امیر عبدالقادر جزائری آئے، انہوں نے کہا نہ بیٹا، اگر تم دین کو مانتے ہو تو دین اس طرح بے بس لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. 10,000 عیسائی کی جان بچائے داخل ہوئے تو کتنے لوگوں کا خون بہا. گھوڑے جو تھا اپنے ٹانگ تک ڈوبتے گئے خون میں، مسلمان اتنے مارے. مسلمانوں کی باری آئی تو اس نے خود امیر عبدالقادر نے کہا کہ نہیں، یہ کیا اسلام. اس لیے ہم جبر نہیں کرتے، جنت کا سودا اپنا اختیاری، کسی کو دین پسند آتا ہے دین اس کا قبول کرے نہیں کر، مگر فساد فی الارض جو ہے نا کہ زمین میں بدماشیاں، کرپشن، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. مسلم کریں ان کو بھی نہیں برداشت کر سکتے. یہ کوئی بات نہیں کہ پاکستان لے لیا رواں اسلام کا نام نہیں، یہ بھی ہمارا بہت بڑا جرم اور قصور ہے کہ ہم ان کو مارتے پھرتے ہیں. پہلے اس ملک کو تو ٹھیک کریں، یہاں کے لوگوں کو درست کریں کہ تم نے اقتدار سنبھالا ہوا، وعدہ کیا کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ ہو، کہاں ہے لا الہ. انگریزی دور میں اتنی ریانی فحاشی بے حیائی نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا جو انہوں نے کر کے دکھا دی. مسلمانوں کو اتنی دور دین سے لے گئے. تو اسلام یہ چاہتا ہے جہاد ایک دفاعی، وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آ جائے اپنی جان بچانے. ایک مسلحانہ ہے کہ دنیا کو درست کرنے کے لیے کہ خرابی کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہ خرابی جس کو ساری دنیا خرابی، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، زنا ہیں، شرابیں ہیں، سود ہے. اب سود کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ قرآن اور انبیاء نے نہیں منع کیا، پوری دنیا نے پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ اب سارا معاشی نظام برباد ہو گیا اور امریکہ بھی غرق ہو رہا صرف سود کی وجہ. سود نے برباد کیا. بینک جن کو کہتے ہیں نفع بخش، یہ بدماشی کے اڈے بنے ہوئے. اس لیے دین یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے صلح کی نجران والے عیسائیوں سے تو کہا ٹھیک ہے خراج دیتے رہو، اپنی حکومت کرو، مگر اگر سود ہوا وہاں یمن میں تو ہم لشکر کشی کریں گے. سود ایسی برائی ہے کہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، یہ مذہب کی بات نہیں، یہ انسانوں سے دشمنی ہے. تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ اسلام جس مسلحانہ اور اصلاحی جہاد کا دائی ہے، اتنی طاقت حاصل کرو کہ دنیا کے کسی خطے میں برا کام ہو رہا، ظلم جس کو سب لوگ منکر سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں برا، اس کو نوٹس دو کہ بند کرو. نہیں بند کرتے وہاں چڑھائی کرو. یہ ہے جارحانہ بالکل آگے بڑھ کر جہاد جو اسلام بتاتا. مگر اس کی نوبت تو پھر امام مہدی آئیں گے یا اسلامی حکومت کبھی اللہ قائم کر دے پھر ہی آئے. ہے اصل منظر یہ کہ مسلمان پوری دنیا کا نگران ہے، وہ دیکھے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا، جہاں بھی برائی ہوگی بزور قوت اس کو ختم کیا جائے گا. جی